لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے، کھلے مظلوموں کا اب نہیں بہنے والا، غموں کا دور اب نہیں چلنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، اگر تو ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ آئیے مائکروفون پہ بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ظالم فرقہ پرست ذہن رکھنے والے پٹنہ میں بیٹھ کر یہ پریشان ہو گئے کہ جس کے گھر کے بچے 16 سال کی عمر میں بھارت کے کونے کونے میں جا کر بندھوا مزدوری کی طرح کام کرتے ہیں، آخر یہ کون ہیں جنہوں نے کہہ دیا سیمانچل زندہ آباد اور اپنی قیادت کو بنانے کا کام شروع کیا؟ تو انہوں نے اظہار رضوی صاحب کو دھوکہ دے کر، جس میں سب سے بڑا اگر کوئی مجرم ہے تو تیجسوی ہے، RSS ہے، انہوں نے استعمال کیا وہ جوکی ہارٹ کے اس شاہ نواز کو، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی اسی جوکی ہارٹ کی عوام سے شاہ نواز کی ضمانت کو ضبط کروائے گا۔ آپ بتاؤ میرے بھائی، بہار سرکار کہتی ہے کہ سیمانچل میں ایک گھر کی آمدنی 2630 روپے ہے، ایک گھر کی آمدنی 2630 روپے ہے، اور ہر اس 2630 روپے میں سے کم 40% قرضہ ادا کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اور یہ آ کر بولتا ہے تیجسوی اور اس کے چمچے کہ سرکار بدلو، 2630 روپے مہینہ آمدنی ہے، بچہ گھر پہ نہیں ہے، بچے مر جاتے ہیں۔ سیمانچل اور بہار میں 90% مسلمان 12ویں کا امتحان پاس نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کرنا چاہتے مگر ظالم ان کی تعلیم کو مکمل کرنے نہیں دیتا۔ اور آ کر تیجسوی بولتا ہے ہر گھر میں نوکری دوں گا، اور نوکری کا قانون یہ ہے کہ 12ویں انٹرمیڈیٹ پاس ہونا ضروری ہے۔ تو یاد رکھو کوچا دامن اور سیمانچل کی جنتا، سرکار بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ اپنا مقدر بدلنا چاہتے ہیں تو پتنگ چھاپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ سرکار بدلنے سے سیمانچل میں ندی کٹاؤ کا کام نہیں ہوگا، پتنگ چھاپ کا آپ ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی ٹاٹ بند کا کام ہوگا۔ سرکار بدلنے سے بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی، سرکار بدلنے سے ڈگری کالج کو جو کوچا دامن میں ضرورت ہے نہیں آئے گا، سرکار بدلنے سے کسان کو اس کی قیمت نہیں ملے گی، اور اگر آپ پتنگ چھاپ کو ووٹ ڈالیں گے تو سرکار نہیں بدلنا ہے، مقدر کو بدلنا ہے، سیمانچل کو بدلنا ہے۔ انصاف کی لڑائی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ووٹ ان مجلس اتحاد المسلمین کو پڑے۔ لالو پریوار ہم کو بندھوا مزدور سمجھتے ہیں کہ لالو کو مکھیہ منتری بنایا، رابڑی کو بنایا، تیجسوی کو 4 سال اپ مکھیہ منتری بنایا، اب آ کر کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا مکھیہ منتری بن جائے۔ سیمانچل کوچا دامن کی جنتا، میری عزت دار ماں اور بہنوں، سنو میری بات کو، سنو میری بات کو، لالو کا بیٹا مکھیہ منتری بننے سے سیمانچل کوچا دامن کا انصاف نہیں ہوگا۔ سنو، تمہارا بچہ ڈاکٹر بنے گا تو انشاءاللہ تعالی جو ہماری ماں اور بہنوں کو کینسر ہوگا، ٹی بی ہوتا ہے، اس کا علاج کرے گا۔ سیمانچل کا بچہ پڑھ لکھ کر سائنٹسٹ بنے گا تو سیمانچل کو اور اوپر لے کر جائے گا۔ سیمانچل کا کوچا دامن کا بیٹا بیٹی انجینئر بنے گا تو یہ جو ندی کا سیلاب کا پانی آتا ہے، یہ ظالم لوگ کام کر کے پانی کو روک سکتے، یہ بچہ کوچا دامن کا سیمانچل کا انجینئر بنے گا
تو وہ ندی کا ایسا کام کرائے گا کہ تاج بن کا بھی کام ہوگا. بچہ انجینئر بنے گا تو پل بنے گا. کوئی بولنے والے کی ضرورت ہے, لڑنے والے کی ضرورت ہے. یاد رکھو کوچا دامن کی جنتا, جب تک آپ ایک انقلابی تبدیلی کو نہیں پیدا کریں گے ہم ان ظالموں سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے. مجلس صرف سرور عالم کو ایم ایل اے نہیں بنانا چاہتی, مجلس صرف اختر الایمان کو دوبارہ ایم ایل اے نہیں بنانا چاہتی, مجلس بہادر گنج سے توصیف عالم کو صرف ایم ایل اے نہیں بنانا چاہتی, مجلس کشن گنج سے صرف تصیر صاحب کے نوجوان ایڈوکیٹ بیٹے کو ایم ایل اے نہیں بنانا چاہتی, مجلس ٹھاکر گنج سے حسنین صاحب کو ایم ایل اے نہیں بنانا چاہتی, مجلس بیسئی سے غلام سرور کو ایم ایل اے نہیں بنانا چاہتی, مجلس صرف غلام سرور کو ایم ایل اے نہیں بنانا چاہتی, مجلس جو کی ہاٹ سے وہاں سے مجلس کے مرشد صاحب کو صرف ایم ایل اے نہیں بنانا چاہتی, بلرام پور سے عادل حسن کو صرف ایم ایل اے نہیں بنانا چاہتی, اراریا سے صرف منظور عالم کو ایم ایل اے نہیں بنانا چاہتی. مجلس پورا گیم ختم کرنا چاہتی ہے ناانصافی کا. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پرنسپل حمید صاحب کا انتقال ہوا ہے, جو ہمارے حریف جناب مجاہد صاحب کے چچا ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے اور ان کے خاندان والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 11 سال سے مجلس اتحاد المسلمین سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہے, اور مجلس اتحاد المسلمین اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک سیمانچل کی جنتا کو وہ تمام چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں جو بہار اور پٹنہ کے اطراف و اکناف کے دربھنگہ ہو یا بھاگلپور کی جنتا کو ملتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین کی یہ لڑائی مان سمان کی لڑائی ہے. مجلس اتحاد المسلمین یہ ہمیشہ کہتی آئی ہے کہ سیمانچل سے آپ نے ووٹ ڈالنے کا کام کیا, اور جن کو آپ نے ووٹ دیا انہوں نے آپ ہی پر ظلم کیا, جن کو آپ نے ایم ایل اے, رکن اسمبلی, منتری بنایا, یہ پٹنہ جا کر ظالم حکمرانوں کے سامنے گونگے اور اندھے بن گئے. مجلس ہمیشہ آپ سے کہتی آئی ہے کہ آپ کو اپنی ایک آزاد قیادت کو بنانا ہے, اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ سیمانچل میں کس طرح کی بدحالی ہے, کس طرح کی ناانصافی ہے. میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے یہ کوئی جذباتی بات یا کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ سیمانچل میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چند مہینوں کے اندر وہ مر جاتا ہے. سیمانچل کے اندر ہماری ماں اور بہنیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو پالتی ہیں, اور سب سے زیادہ شیشو مترو جو بچے مرتے ہیں وہ سیمانچل میں ہے. خود بہار سرکار کے آنکڑے کہتے ہیں کہ 50% بچے جو ماں کی کوکھ سے 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتے ہیں وہ ابکشت پیدا ہوتے ہیں. سیمانچل کے بچے بلکہ کشن گنج ضلع کے بچوں میں خون کی کمی ہوتی ہے. اسپتال نہیں ہونے کی بنا پر ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں گھر میں بچے کو جنم دیتی ہیں. کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سیمانچل کا بچہ اگر بڑا بھی ہو جاتا ہے تو اس کی ماں اس کو تڑپتا ہوا دیکھتی ہے اور وہ مر جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اسپتال لے کر نہیں جا سکتی. لے کر اس لیے نہیں جا سکتی کہ پل نہیں ہے, روڈ نہیں ہے, یا ایمبولنس نہیں ہے. سیمانچل میں بچے ندی میں گر کے مر جاتے ہیں, سیمانچل میں لوگ سیلاب میں مر جاتے ہیں, سیمانچل میں لوگ اپنی زمینیں سیلاب میں کھو دیتے ہیں اور اس کا معاوضہ تک ان کو نہیں ملتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ حال سیمانچل کا ہے کہ کوئی غریب مر جاتا ہے بھوک کے مارے,
بتاؤ کیا یہ سیمانچل کا مقدر ہے کہ اگر کوئی ماں کا بیٹا 16 سال کی عمر تک زندہ رہا تو 16 سال کی عمر میں کوچا دامن ہو یا سیمانچل کو چھوڑ کر دیش کے کونے کونے میں چلے جاتا ہے؟ شاید اگر زندہ رہا تو واپس آتا ہے، یا نہیں تو اس کی موت وہاں پر ہو جاتی ہے۔ یہ سیمانچل کی سچائی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، اور یہ حکومت کے آنکڑے ہیں۔ جب میں یہ سب دیکھتا ہوں، اور میں یہاں پر 2015 سے آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک زندہ رکھے گا میں آتا رہوں گا، مگر یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 2015 میں کہا گیا تھا کہ سرکار کو بدلو۔ آپ نے سرکار کو بدلنے کے لیے ووٹ دیا، آپ نے یہاں سے اختر الایمان کو کامیاب نہیں کیا 2015 میں۔ 2020 آیا تو آپ سے کہا گیا چاچا بھتیجے کا ساتھ دو، آپ نے چاچا بھتیجے کا ساتھ دیا، سرکار بدلنے کا کام کیا۔ اب پھر 2025 آیا ہے تو لالو پریوار کہہ رہا ہے سرکار بدلو۔ میرے بھائی، سرکار بدلنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا سرکار بدلنے سے سیمانچل کا مستقبل بدلتا ہے؟ بتاؤ۔ اگر بدلتا تو پھر یہ بدحالی نہیں ہوتی، اگر بدلتا تو پھر پورے سیمانچل میں کشن گنج میں ایک ہی ڈگری کالج کیوں ہیں؟ اگر سرکار بدلتی تو پھر یہ تمام حالات کیوں نہیں بدلتے؟ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، سیمانچل کو اگر بدلنا ہے تو آپ کو 11 تاریخ کے دن ایک سیلاب کی طرح ان تمام ظالموں کو اپنے ووٹ میں بہا دینا ہے۔ آپ کو اپنے اتحاد کو اتنا طاقتور بنانا پڑے گا، ایک پہاڑ کی طرح آپ کے اتحاد کو طاقتور بنانا پڑے گا۔ اگر کوئی گٹھ بندھن کی ہوا یا مودی کی بھی ہوا آئی تو آپ کا پہاڑ ان ہواؤں کے آگے ہلے گا نہیں۔ اس طرح کا اتحاد آپ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ سرکار بدلنا ہے، سرکار بدلنا ہے۔ میرے کان پک گئے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ارے 75 سال سے سیمانچل کی جنتا نے کبھی کانگریس کو ووٹ دیا، تو کبھی راجد کو دیا، تو کبھی نتیش کمار کو دیا، تو کبھی بی جے پی کو بھی دیا۔ 75 سال سے ان 4 پارٹیوں نے مل کر سیمانچل کو پورا کا پورا پچھڑا بنا دیا۔ سیمانچل پچھڑا نہیں تھا، سیمانچل کو پچھڑا بنایا گیا۔ بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ تاریخ ایک ایسا بھی وقت تھا سیمانچل میں کہ یہاں کے لوگ کے پاس اتنی دولت تھی کہ بھارت کے کونے میں اگر کہیں سیلاب آتا تو یہاں کے لوگ چاول اور کپڑا لے کر جا کر ان کو دیتے تھے۔ بتاؤ میری بات میں اگر سچائی ہے تو پھر یہ غربت کیوں ہے، یہ ناانصافی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بن گئے، ووٹ لینے والے نہیں بنے۔ آپ 5 سال پہلے آپ نے اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیا، اظہار رضوی صاحب کو آپ نے کامیاب کیا۔